بول پر دباؤ ہے، اینکرز کو نکالنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ طنز کرنے والی اتحادی حکومت کے دور میں سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کی تعریف کی جائے، جو یہ بلنڈرز کر رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے؟ سب سے پہلے ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ اپنا NRO حاصل کریں۔ میڈیا جو ہے وہ بار بار ان کی کرپشن پہ بھی سوال اٹھا رہا تھا۔ عمران خان صاحب کی جو تحریک تھی اس پہ بھی دکھا رہا تھا، تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ کسی طریقے سے ان آوازوں کا دبایا جائے، چاہے وہ صحافی ہو، عمران خان ہو، جمیل فاروقی ہو، چاہے وہ سمیع ابراہیم ہو۔ ارشد شریف کو جو ہے وہ شہید کروا دیا گیا۔ بول پر دباؤ ہے، یہاں سے اینکرز کو نکالنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی ساری گفتگو پر ہم بات کریں گے، اسی سارے میٹر پر۔ فاروق حبیب صاحب PTI کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سینئر اینکر پرسن مخدوم شہاب الدین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلے میں فاروق صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ فاروق صاحب، ماضی کی حکومت جو کہ طنز کرنے والی اتحادی حکومت کے دور میں سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور اب بول پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نکالیں اینکرز کو، سچ دکھانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کی تعریف کی جائے، جو یہ بلنڈرز کر رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے، اس امپورٹڈ حکومت نے سب سے پہلے ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ اپنا NRO حاصل کریں۔ FIA کا 16 ارب کا کیس جس کی تحقیقات ڈاکٹر رضوان کر رہے تھے، فرد جرم اس کی عائد ہونی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر رضوان کو پہلے تفتیش سے ہٹایا جاتا ہے، ان کا تبادلہ کروایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو جان سے مروا دیا جاتا ہے۔ اس میں جو ملزم ہوتے ہیں ساتھ میں محفوظ چپڑاسی، پہلے دبئی خود فرار کراتے ہیں، بعد میں دبئی میں ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ تمام ایسی بات ہیں جس سے سوالات اٹھتے تھے، اور میڈیا جو ہے وہ بار بار ان کی کرپشن پہ بھی سوال اٹھا رہا تھا۔ عمران خان صاحب کی جو تحریک تھی اس پہ بھی دکھا رہا تھا، تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ کسی طریقے سے ان آوازوں کا دبایا جائے، چاہے وہ صحافی ہو، عمران خان ہو، جمیل فاروقی ہو، چاہے وہ سمیع ابراہیم ہو۔ ارشد شریف کو جو ہے وہ شہید کروا دیا گیا۔ اس کے علاوہ عمران ریاض کو جیل میں ڈالا انہوں نے، جو جمیل فاروقی کو برہم کیا، ایاز امیر کو تھپڑ پڑوائے گئے۔ اسی طرح اور ہمارے صحافی جن کو قدغنیں برداشت کرنا پڑی، چینلز کو بند کرنا پڑا۔ بول TV کے اوپر اس وقت پوری طاقت سے بول TV کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے ان کی کارکردگی بھی بری ہے، یہ خود بھی نااہل حکومت ہے، اور سوائے چوری بچانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ملک کو معاشی طور پہ تباہ کر دی ہے۔ ابھی پاکستان کا ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ 123% کے اوپر آج پہنچ گیا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت اپنے ذاتی مفاد کو 7 ماہ میں ترجیح دیتی رہی ہے، ملکی مفاد کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ میں آج بول TV والے شعیب شیخ کو، انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ ہو گیا۔ پہلے اس کو تھا ارشد شریف کو، آج شعیب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے، اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ماریں گے۔ اس صرف کہ بول TV ہمیں اٹھا رہا ہے۔ بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم ہیں مثال ابر، مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے، ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات، بڑے بڑے چیلنجز، صرف بول کھڑا رہا، بول ڈٹا رہا۔ بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی، اظہار آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔